السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل قدر علماء کرام اور سرزمین ہندوستان، خصوصیت کے ساتھ سرزمین بہار جھارکھنڈ کے وہ رفقا جو یہاں قیام پذیر ہیں، بہار انجمن کے تمام تر ذمہ داران کا میں شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی مشغولیت کے باوجود ایک غریب الدیار اور اجنبی شخص کی صرف اور صرف دین اور امارت شریعہ کی نسبت پر آپ نے میرا احترام کیا اور مجھے عزت بخشی. بارک اللہ فیکم جمیعا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو یہاں جب تک مقیم رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، جماعت اور اجتماعیت کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے خیر کے کاموں میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کا وہ منشور اور وہ حصہ جو ملت کے لیے، اسلام کے لیے، دین اور فلاح و بہبودی کے کام کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ، پھلواری شریف، پٹنہ، یہ ایک ایسا مبارک نام ہے کہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ امارت شریعہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے باوجود آج ضرورت ہے کہ امارت شرعیہ کیا ہے، اس کا قیام کیوں عمل میں آیا، اور قیام کے پیچھے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور امارت شریعہ 100 سالوں سے اب تک ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا دیا، اس کے کام کیا ہیں، اس کے شعبے کیا ہیں، اور موجودہ وقت میں جبکہ چیلنجز بڑھ گئے ہیں اور حالات زیادہ کاموں کا تقاضا کر رہے ہیں، اور ایک جانب سے نہیں بلکہ 4 جانب سے ہمارے دین و شریعت اور اسلامی تشخصات پر حملے ہیں، ایسے میں امارت شریعہ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کر رہی ہے، اور ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کیا روڈ میپ اور کیا لائحہ عمل اور نقشہ کار ہے. میں اس پر چاہوں گا کہ بطور مذاکرہ کے کچھ گفتگو کروں. جو احباب قدیم ہیں اور جو علماء ہیں وہ امارت شریعہ کی خدمات سے یقیناً واقف ہوں گے، مگر میں چاہوں گا کہ امارت شریعہ تاریخ اور ماضی، حال اور مستقبل، اس عنوان پر کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مولانا سید اظہر ندوی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے جب علماء عرب کو اور یہاں کے مشائخ کو وہاں مدعو کیا اور ان لوگوں نے امارت شرعیہ کو دیکھا، اس کے نظام کو دیکھا، اسلامی نظام کو دیکھا، تو انہوں نے
جو اظہار خیال کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور کہنا چاہوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ امارت شریعہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا دینی نظام ہے جس دینی نظام کو ہمارے علماء نے اور ائمہ نے سلطنت عمان میں ماضی سے بہت پہلے سے جس کی جد و جہد انہوں نے کیا، جس کی محنتیں کی، وہ پورا عکس جمیل امارت شریعہ کے کاموں میں اور اس کے دارالقضاء میں، اس کے شعبوں میں مجھے نظر آتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ میں چاہوں گا کہ تاریخی کچھ پس منظر آپ کے سامنے ضرور آئیں تاکہ ہمارے وہ نوجوان احباب جو امارت شریعہ کو فقط چاند کے اعلان اور میرج سرٹیفکیٹ اور ریلیف کے کاموں تک جانتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہو کہ امارت شریعہ کو بزرگوں نے کیوں اور کن مقاصد کے لیے قائم کیا تھا۔ آپ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے 7ویں صدی عیسوی سے لے کر اور آج تک بڑے پیمانے پر اسلام اور اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ دنیا کی کوئی ایسی سرزمین، کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جہاں پر اسلام کا مبارک قدم نہیں پہنچا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر خلافت راشدہ فقط 30 سالوں تک رہی، مگر خلافت راشدہ کی 30 سالہ خدمات نے پوری دنیا کو اپنے جلوں میں کیسے لیا۔ آپ اس میں خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسیہ، خلافت فاطمیین سے لے کر کے اور خلافت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت تک کو آپ فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر مغلیہ سلطنت کم و بیش 800 سال تک حکومت کی ہے، اور 20ویں صدی جو نہایت مشکل ترین صدی ہے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اور وہاں کے باشندوں کے لیے، سلطنت مغلیہ کا خاتمہ 1857 عیسوی میں گرچہ ہو گیا، مگر ہندوستان کے علماء نے، اکابرین نے، بزرگوں نے باضابطہ ہندوستان کے اندر اسلامی خلافت اور اسلامی نظام کا تصور باقی رکھنے کے لیے ان کی جد جہد کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور ان کی قد و کاوش سے جب آپ واقف ہوں گے تو آپ انہیں خراج تحسین پیش کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ امارت شریعہ اسی کا ایک عظیم حصہ ہے۔ جب 1857 عیسوی میں سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہو گیا تو علماء ہند نے بڑی کوششیں کی، جس میں خلافت تحریک کا نام بڑا نمایاں ہے۔ حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد بریلوی شہید رحمہم اللہ نے اس نقطۂ نظر کو اور اسلامی نظام فکر کو ہندوستان میں نافذ کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی، مگر ان کی تحریک کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکی۔ امارت شریعہ کے جو بانی ہیں ان کا نام حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد ہے۔ یہ پٹنہ کے خطے کے رہنے والے ہیں، نالندہ اور بہار شریف سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد قلندر کو جو اسلامی فکر دی تھی، میں تھوڑا سا نقشہ کھینچنا چاہوں گا کہ امارت شریعہ کیسے اور کیوں کر وجود میں آئی، تاکہ امارت شریعہ کے خدمات، اس کے شعبے اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے، اس کا اصل کام کیا ہے، یہ سمجھنے میں آپ کو مدد ملے۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی میں بڑا کام اور بڑی قربانی پیش کی ہے۔ انہوں نے جس طرح سے مہاتما گاندھی کا ایک باوقار نام ہندوستان کے لوگوں کے ذہن میں ہے، میرے خیال سے علماء اور جو لوگ دینی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں، حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر ملت ہیں اور مجدد وقت ہیں، ان کا نام بھی بڑا نمایاں اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 1917 میں انہوں نے بہار، جبکہ اڑیسہ جھارکھنڈ بہار میں شامل تھا، متحدہ بہار، 1917 میں انہوں نے انجمن علماء بہار کی بنیاد ڈالی اور سارے بہار کے علماء کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ سلطنت مغلیہ جب ختم ہوئی تو صرف یہ نہیں کہ بہادر شاہ ظفر رنگون بھیج دیے گئے
اور اسلام کی مسلمانوں کی علامتی حکومت ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ دارالقضاء کا نظام، دارالافتاء کا نظام، مسلمانوں کی تنظیم، مسلمانوں کی وحدت، مسلمانوں کی پوری اجتماعی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، کالا پانی کی سخت سزا کاٹ کر کے وہ تشریف لائے تھے۔ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور ان کی خدمت میں خاکہ رکھا اور سوال کیا، کہا حضرت 1857 عیسوی میں جو مسلمانوں کی رہی سہی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی بکھر گئی، اس کے بعد مسلمانوں کا ہندوستان میں امیر کون ہے؟ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کیسے بسر کریں گے؟ وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے لے کر کے خلافت قائم رکھی، اور آج بھی مسلمانوں پر واجب اور ضروری ہے کہ اگر 3 آدمی سفر کرے تو ایک اس کا امیر ہوگا، گھر کے اندر ایک گارجین ہوگا، محلے کا کوئی ذمہ دار ہوگا۔ مسلمان اگر سفر کریں گے تو امیر ہوگا، اور مسلمانوں کی 5 وقتہ نماز کے اندر مسلمانوں کا ایک امام فرض اور واجب ہے۔ وہ مسلمان بغیر امیر شرعی کے اس ملک میں کیسے اپنے دین اور ایمان کے ساتھ باقی رہے گا؟ وہ اسلام جو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تلقین نہیں کرتا، بلکہ وہ پوری اجتماعی زندگی کی ترغیب دیتا ہے، مسلمان ایک امت، ایک جماعت بن کر کے ہندوستان میں کیسے زندگی گزاریں گے؟ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے؟ آپ نے امارت شریعہ کا پورا خاکہ پیش کیا۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مچل گئے اور کہا، ابو المحاسن، اللہ تعالیٰ تمہاری اس فکر کو عملی شکل دے۔ جس روز امارت شریعہ قائم ہوگی، میری عمر اور میری صحت اس قابل تو نہیں، مگر جس شخص پر مسلمان بیعت کریں گے، سب سے پہلا بیعت کرنے والا امارت شریعہ کے امیر شریعت پر اگر کوئی ہوگا تو محمود الحسن دیوبندی ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، جسے دنیا جانتی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ رانچی کے جیل میں کئی سالوں سے نظر بند تھے، محبوس تھے۔ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ رانچی میں جا کر کے جیلر سے اجازت لے کر کے 4 گھنٹے کی طویل ملاقات کی اور امارت شریعہ کا خاکہ پیش کیا۔ دنیا جسے مولانا محمد علی منگیری کے نام سے جانتی ہے اور جو ندوۃ العلماء کے بانی ہیں، حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مولانا ابو المحاسن نے امارت شریعہ کا خاکہ رکھا۔ ہندوستان کے جتنے بڑے علماء تھے ان کی خدمت میں امارت شریعہ کا خاکہ رکھا اور کہا کہ جنگ آزادی لڑی جا رہی ہے، مگر امارت شریعہ یعنی مسلمانوں کا ایک امیر ہو جائے تو مسلمان اس جنگ آزادی کو پائے تکمیل تک لے کر کے جا سکتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو آزادی کا سورج طلوع کرے گا، انشاءاللہ وہ اسلامی نظام پر ہوگا۔ انجمن علماء بہار 1917 میں آپ نے قائم فرمایا، اور انجمن علماء بہار کے ذریعے دارالقضاء کا نظام آپ نے شروع کر دیا۔ انجمن علماء بہار کی تحریک کو آپ نے چاہا کہ پہلے علماء کو جمع کیا جائے۔ غور سے سنیں گے آپ، بہار کے علماء متحد ہو چکے تھے، بہار کی زمین بہت زرخیز ہے، بڑی تاریخی ہے۔ آپ کو سن کر کے خوشگوار حیرت ہوگی کہ کیسے آپ کے اکابر، کیسے آپ کے اسلاف تھے۔ علماء بہار کو آپ نے چاہا کہ ہندوستانی سطح پر پہلے علماء کو متحد کیا جائے تاکہ مسلمان علماء کی قیادت میں امارت شریعہ کی تشکیل کر لیں اور ان کے لیے یہ کام آسان ہو جائے۔ اس تحریک کو اٹھا کر کے دارالعلوم دیوبند اور پھر بڑے بڑے علماء کی خدمت میں آپ تشریف لے گئے اور علماء کو جمع کیا۔ وقت کے بڑے بڑے عالم جسے دنیا مولانا حفظ الرحمان سبحانی، مفتی کفایت اللہ اور بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہندوستان کو ان کی خدمت میں رکھا کہ علماء کو جمع کیا جائے۔ مولانا ابو المحاسن جو امارت شریعہ کے بانی ہیں، جو انجمن علماء بہار کے مؤسس ہیں، انہوں نے یوپی کی سرزمین پر اور مختلف ریاستوں میں، بنگال میں جا کر کے علماء کو جمع کیا۔ الحمدللہ 1919 میں انجمن علماء بہار کو جمعیت علماء ہند کی شکل دے دی۔ کیا کارنامہ ہے اکابرین کا! اور جب جمعیت علماء ہند بن گئی تو جمعیت علماء ہند کے پہلے ناظم امارت شریعہ کے بانی حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد ہوئے۔ اب علماء پر محنت کی اور جمعیت علماء سے وابستہ تمام علماء کو کہا کہ اب پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک امیر شرعی ہونا چاہیے، ایک ایسا امیر جس پر ہندوستان کے شیعہ، سنی اور سارے مسلک کے لوگ بیعت امارت کر سکیں۔
اور جمعیت اور امارت کی بنیاد مسلک نہیں ہوگا، ذات برادری نہیں ہوگا، خطہ جغرافیہ اور ریاست نہیں ہوگی، بلکہ امارت شریعہ کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کلمے کی بنیاد کو بنا کر کے جمعیت علماء ہند قائم کی گئی، مگر بدنصیبی کہیے کہ ہمارے خواص لوگ کچھ مسلم لیگ میں اور کچھ کانگریس میں شریک ہو گئے، اور جنگ آزادی کی تحریک لندن کے گول میز کانفرنس تک پہنچی اور امارت شریعہ کی تحریک پیچھے رہ گئی۔ مولانا نے اکابرین سے بڑی لجاجت کی، بڑی منت اور سماجت کی کہ آپ تحریک آزادی کو جاری رکھیں۔ یہ جمعیت علماء کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک امارت شریعہ کے پلیٹ فارم اور اس کے سایہ تلے جمع کرنا تھا، تاکہ ہندوستان کے مسلمان آزادی کے بعد اور آزادی کے وقت کیا فیصلہ کریں گے، ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ کہیں مسلمانوں کا شیرازہ بکھر نہ جائے، کہیں مغلیہ سلطنت جو صدیوں سے ہندوستان کے اندر رہی اور صدیوں اسلام کا پرچم پھہراتا رہا، کہیں مختلف خانوں میں تقسیم نہ ہو جائے، کہیں مسلمانوں کی تحریک دم نہ توڑ دے۔ کیا فکر تھی، اللہ اکبر۔ مورخین نے لکھا ہے، اور مولانا ابو الکلام آزاد اور مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے کہا کہ وقت کا مجدد اور مفکر جس نے بر صغیر میں اسلامی فکر، اسلامی نظام عدالت کو قائم فرمایا، اس کا نام ابو المحاسن محمد سجاد ہے۔ بہرحال بدنصیبی کہیے، مسلم لیگ اور کانگریس اور پھر قوتیں منتشر ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ 1919 میں مولانا نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب مسلمان کانگریس اور مسلم لیگ سے اب ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ سکیں گے، تو مولانا مایوس ہوئے، اور مایوس ہو کر کے بہار تشریف لائے اور 500 علماء کرام کو جمع کیا، جس کی قیادت اور جس کی صدارت حضرت مولانا ابو الکلام آزاد فرما رہے تھے، اور مولانا محمد علی منگیری جیسے بڑے بڑے عظیم لوگ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ پتھر کی مسجد پٹنہ کی سرزمین پر 1921 اور 26 جون کو ان اکابرین نے امارت شریعہ کی مبارک بنیاد ڈال دی۔ یہ تاریخ بتانا مجھے ضروری تھا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بزرگوں نے کیا کیا ہے۔ امارت شریعت جب قائم ہوئی تو ایسا نہیں کہ چلو علماء بیٹھ گئے اور ایک انجمن قائم کر لی، نہیں۔ 1921 ہے، ابھی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ امارت شریعہ کے 8 شعبے قائم فرمائے، اور سب سے پہلا شعبہ دارالقضا قائم فرمایا، اور اس کا نقشہ اس طرح رکھا کہ ایک امیر شریعت ہوں گے، ایک امیر شرعی، دین کے نام پر، کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کا ایک رہبر ہوگا، اور مسلمانوں کے رہبر کے احکام و ہدایات پر شیعہ، سنی اور سارے مسلک کے مسلمان عمل کریں گے۔ مسلک کی کوئی بات نہیں ہے۔ 25 موضوعات پر مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے بندش لگا دی۔ شیعہ کے عقیدے کو آپ چھیڑ نہیں سکتے ہیں، مسلک کی بنیاد پر امارت شریعہ میں گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ شعبہ دارالقضا کا قیام فرمایا، شعبہ دارالافتاء قائم فرمایا، شعبہ دعوت و تبلیغ قائم فرمایا، شعبہ تنظیم مسلمین قائم فرمایا، تحفظ مسلمین کا شعبہ قائم فرمایا، شعبہ امور مساجد قائم فرمایا، شعبہ دینی تعلیم قائم فرمایا، شعبہ اصلی تعلیم قائم فرمایا، اور بیت المال کا اسلامی نظام قائم فرمایا۔ ایک امیر شریعت ہوں گے، اور ریاست میں سارے مسلمان اس امیر شریعت کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، مسلمان اپنے عقیدے، مسلمان اپنے نظریات، مسلمان اپنی تعلیم، مسلمان اپنی سیاسی جنگ کس نقطۂ نظر سے کریں گے، امیر شریعت اس کا فیصلہ کریں گے۔ گاندھی جی آ رہے تھے بہار کے اندر، اور وہ ایک تحریک چلا رہے تھے۔ مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیلی گرام بھیجا اور کہا کہ گاندھی جی سے کہیے کہ فلاں مقام پر محمد سجاد ملنا چاہتا ہے۔ اور گاندھی جی جو تحریک چلا رہے تھے، اس تحریک کے بارے میں صرف اشارہ کر دوں کہ مسلمان ہندوستان کے اندر جو ایک ذبیحہ کھاتے ہیں، گاندھی جی کی تحریک یہ تھی کہ اس ذبیحہ پہ پورے ہندوستان کے اندر پابندی لگا دی جائے۔ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد پہنچے اور ان سے کہا
کہ گاندھی جی آپ کیوں تشریف لائے بہار؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فلاں ذبیحہ جو ہے اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا میں مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کا قد کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، جنہوں نے امارت شریعہ کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے گاندھی جی نے کہا کہ برادران وطن اور ہندو بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ کہا تکلیف ہوتی ہے؟ کہا تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے ہم ذبیحہ بند کر دیں گے، مگر ایک میرا بھی سوال ہے، ہم لوگ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے محمد سجاد صاحب؟ کہا تکلیف ہوتی ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ایک ہے، جب آپ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں تو مسلمانوں کا دل دکھتا ہے۔ کیا آپ مورتی پوجا بند کر دیں گے ہندوستان میں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ گاندھی جی وہاں سے واپس ہو گئے۔ یہ قد اور یہ مقام تھا مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کا۔ امارت شریعہ کا کام شروع ہوا اور پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہوا۔ امارت شریعہ کے پہلے امیر شریعت دیوبندی مسلک کے نہیں تھے، بریلوی مسلک کے تھے، خانقاہ مجیبیہ سے تھے، اور لگاتار 3 امیر شریعت خانقاہ مجیبیہ کے ہوئے۔ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کون ہیں؟ جنہیں مولانا محمد علی منگیری کہہ رہے ہیں کہ امیر شریعت تم بنو۔ مولانا نے کہا کہ میں کبھی نہیں بن سکتا، میں تو خادم ہوں، میری تو یہ تحریک ہے، آپ اس لوگوں کو کرنا ہے۔ ایک ادنا خادم ہو کر کے انہوں نے امارت شریعہ کو پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں کیسے پھیلایا، میں ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کے پاس صرف ایک لڑکا تھا، اور امارت شریعہ نے کیا کام کیا ہے، امارت شریعہ کا مقصد کیا ہے، آئیے سنیے مولانا ابو المحاسن صاحب کو جانیے۔ امارت شریعہ کا بنیادی مقصد قیام کا یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان شریعت پر، اسلام پر اور اسلامی اجتماعیت کے ساتھ ایک دینی رہبر کی سرپرستی میں زندگی گزارے، اور ہندوستان کا مسلمان کلمے کی بنیاد پر اجتماعی زندگی کا نمونہ پوری دنیا کو دے، جہاں کتاب اللہ پر عمل ہو، سنت رسول اللہ پر عمل ہو، نظام عدالت ہو، دارالافتاء ہو، مکتب کا نظام ہو، مدرسے کا نظام ہو، مسلمانوں کے تمام معاملات خواہ وہ عقائد سے تعلق رکھیں، تعلیم سے تعلق رکھیں، معاشرت سے تعلق رکھیں، اقتصادیات اور معاش سے تعلق رکھیں، امیر شریعت کے احکام و ہدایت پر مسلمان عمل کریں، مسلمانوں کو کوئی گمراہ نہ کر سکے، مسلمانوں سے کوئی اس کے ایمان کا سودا نہ کر سکے، مسلمانوں کو کوئی اس کے دین سے بیگانہ نہ کر سکے، مسلمان اپنے اسلام پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کے فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق کر سکیں گے۔ چمپارن کے ہمارے بھائی ہارون صاحب ہیں، میرے خیال سے ان کو معلوم ہوگا، چمپارن میں گدی برادری ہے، گدی برادری ہے، جانور کا پوشن پالن کرتی ہے، مسلمان ہیں وہ لوگ، مگر شدھی کرن کی تحریک چلی ہندوستان میں آزادی سے پہلے، اور پورا کا پورا علاقہ جانتے ہیں جناب ہارون صاحب کہ مرتد ہو گیا، اسلام کا دامن چھوڑ دیا۔ مولانا ابو المحاسن کو معلوم ہوا، 8 مبلغین اور علماء کو لیا انہوں نے، اور خود جا کر کے مقیم ہو گئے، اور ایک ایک مسلمان کے سامنے اسلام کی حقانیت، صداقت کا پیغام پہنچاتے رہے، اور لوگوں کو پھر سے مسلمان بنایا۔ مولانا کے پاس ٹیلی گرام آتا ہے، یہ ٹیلی گرام آتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ بیمار ہے۔ مولانا نے کہا کہ یہاں کام ضروری ہے۔ پھر 3-4 روز کے بعد فون آتا ہے کہ بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، تار آتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ یہاں مسلمان امت بیمار ہے۔ مولانا کے پاس پھر تار آتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی آخری یعنی کہ زیارت اور دیدار کر لیجئے۔ مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے یہاں کے لوگوں کا ایمان بچ جائے پھر میں آتا ہوں۔ مولانا جب لوگ یہاں مسلمان ہو گئے حلقہ بگوش اسلام، پھر 8 مبلغ امارت شریعہ کو وہاں پر چھوڑا، اور مولانا تشریف لے گئے کہ کم سے کم ایک بیٹا ہے، کم سے کم زندگی میں ملاقات ہو جائے۔ مولانا جب اپنے گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ لوگ قبرستان سے واپس آ رہے ہیں۔ مولانا نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا کہ آپ کے بیٹے کا جنازہ تھا۔ یہ مولانا ابوالکلام، یہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد ہے، جنہوں نے خون جگر سے امارت شریعہ کو سینچا۔ امارت شریعہ اس وقت سے لے کر کے آج تک دار القضاء کا نظام ہندوستان میں اگر آج ہے تو امارت شریعہ کی دین ہے۔ آج کے وقت میں امارت شریعہ کا دار القضاء الحمدللہ 95 مقامات پر ہے۔ میں تفصیل پر آؤں گا کہ امارت شریعہ کے شعبے کیا ہیں، پہلے اس کو سن لیجئے کہ امارت شریعہ کے اکابرین نے آج تک کیا کیا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ وہاں میرے رجسٹرار ہیں اور کہیں آگ لگی، یہ ہوا وہ ہوا۔ سنیے امارت شریعہ ان 100 سال میں کیا کی۔ ملک آزاد ہوا، ملک کی آزادی کے بعد برادران وطن کے دلوں میں اور ذہن میں اور ان کی فکر میں انگریزوں نے جو زہر گھولا اس سے کون واقف نہیں ہے؟
پارلیمنٹ کے اندر وہ ابوالکلام آزاد جو دہاڑتا تھا اور کانگریس کا جو صدر ہوا کرتا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد کو آزادی کے بعد پارلیمنٹ کے اندر کتنا اجنبی بنایا گیا، جو آپ نے واقفکار لوگ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ان کی آوازیں گم ہو گئی، پارلیمنٹ کا طریقہ بدل گیا، رویوں میں واضح فرق ہو گیا، اور برادران وطن کے ذہن کو یہ پلا دیا گیا کہ جب آپ نے ایک مذہب کی بنیاد پر ملک کی تقسیم کر لی تو ہندوستان میں آپ کا کچھ نہیں ہے، آپ دستبردار ہوئیے۔ اور پھر پارلیمنٹ کے اندر برادران وطن کی جانب سے اسلام کے خلاف جو قانون بنائے جانے لگے، اس پر میں بس 2 منٹ روشنی ڈالوں گا۔ پارلیمنٹ کے اندر اسلام کے خلاف کتنی کثرت سے جو ہے قانون بنائے جانے لگے۔ آپ کو یاد ہوگا متبنہ بل بنایا گیا تھا، لے پہلا قانون۔ متبنہ بل یعنی آپ نے اگر کسی کو بیٹا بنایا تو آپ کی وراثت میں اس کا حق ہوگا جیسے آپ کے سگے بیٹے کا حق ہوتا ہے۔ اسلام کے خلاف ہے، اس کا حق نہیں ہوگا۔ آپ عطیہ کر دیں گے وہ دوسری بات ہے۔ امارت شریعہ کے بزرگ متبنہ بل کے خلاف کھڑے ہوئے۔ ہندوستان کے اندر وہ وقت بھی آیا جب ہندوستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ نفقہ مطلقہ یعنی اگر کسی نے بیوی کو طلاق دے دیا تو اس کو اس کا نفقہ دینا ہے جب تک اس کی دوسری شادی نہیں ہو جائے۔ امارت شریعہ کے اکابرین سامنے آئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ملک نے جبری نسبندی کا قانون مسلمانوں کے خلاف چلایا۔ امارت شریعہ کے اکابرین آگے آئے اور امارت شریعہ جمعیت علماء ہند 1957 تک ایک ساتھ کام کرتی رہی، اور جب 1971 میں اسلام کے خلاف برادران وطن نے ایک محاذ کھولا اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ مسلمان اپنے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور مسلم پرسنل لا کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، تو وہ امارت شریعہ ہے جس کے چوتھے امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی نے، وہ امارت شریعہ ہے جس کے قاضی القضات اور نائب امیر شریعت قاضی مجاہد الاسلام نے، اور امارت شریعہ کے ناظم حضرت مولانا سید نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے باضابطہ ایک جماعت بنائی اور پورے ہندوستان کا دورہ کیا، مشرق و مغرب کا، شمال و جنوب کا، اور دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں پہنچے اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند نے اسلامی تعلیم کو بچانے کا کام اور اسلامی نظام، اسلامی تعلیم کو بچانے کا کام کیا ہے، اسلامی نظام کو بچانے کا کام بھی دارالعلوم کرے۔ کہا کیا کہنا ہے؟ کہا کہ حضرت شیعہ الگ ہیں، سنی الگ ہیں، دیوبندی الگ ہیں، بریلوی الگ ہیں، اور پارلیمنٹ میں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کون بات کرے گا؟ کون دیوار آہنی بنا کر کے اور بننے والے قانون کا مقابلہ کرے گا؟ اور کون حکومت کے ناجائز پنجے کو روکے گا؟ اس کے لیے ایک وفاق چاہیے، ایک بورڈ چاہیے جس میں شیعہ بھی ہوں، سنی بھی ہوں، دیوبندی، بریلوی اور سارے مسالک کے لوگ ہوں۔ قاری طیب صاحب کی سمجھ میں بات آئی۔ پھر علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے، علی میاں ندوی کھڑے ہوئے، اور پھر بریلوی کے سب سے بڑے عالم حضرت مولانا برہان الحق جو حضرت مولانا احمد رضا خان دیوبندی رحمہ اللہ کے نواسے تھے، ان کی خدمت میں پہنچے۔ ان سارے اکابرین کو مولانا منت اللہ رحمانی صاحب نے راضی کیا، اور پھر 1972 میں امارت شریعہ کے چوتھے امیر شریعت نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی تشکیل فرمائی۔ یہ ہے امارت شریعہ۔ پورے ہندوستان میں آل انڈیا فقہ اکیڈمی نہیں تھی، قاضی مجاہد اسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ نے آل انڈیا فقہ اکیڈمی قائم فرمایا، اور پھر امارت شریعہ کے اکابرین نے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف، شریعت کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف جب بھی کوئی قانون بنایا یا کوئی آواز اٹھی یا ان لوگوں نے کوئی انگشت نمائی کی، امارت شریعہ کے اکابرین نے اور مسلم پرسنل لا بورڈ جو امارت شریعہ کی برکت سے قائم کیا گیا، ان بزرگوں نے ایسے تمام حالات کا جم کر کے مقابلہ کیا، اور وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیرانہ مکالمہ کیا، اور مسلمانوں کو دین اور شریعت کی حفاظت کے لیے دیوار آہنی بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب امارت شریعہ کا شعبہ کیا کر رہا ہے؟ امارت شریعہ آج کیا کر رہی ہے؟ اس کی خدمات آج کے وقت میں کیا ہے؟ آج وقت ترمیمی بل، UCC، NRC اور مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر دین اور شریعت اور مسلم پرسنل لا سے محروم کر دینے کی سازش ہے۔ امارت شریعت کیا کر رہی ہے؟
میں اس پہ چاہوں گا کہ کچھ گفتگو ضرور ہو۔ امارت شریعہ کا جو شعبہ دارالقضاء ہے، میں یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ امارت شریعہ کے شعبہ دارالقضاء کے واسطے سے الحمدللہ ایک سال میں 14,500 مسلمانوں کے نکاح، طلاق، فسخ نکاح، وراثت اور یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جھگڑے حل ہو رہے ہیں۔ 14,000 اگر فیملی امارت شریعہ کے دارالقضاء میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 فریق آئے، ایک میاں اور ایک بیوی، 2 خاندان کو امارت شریعہ نے اجڑنے سے بچایا۔ اور امارت شریعہ 95 مقامات پر اس کی آفس ہے، مرکز ہے، اس کا قاضی ہے، نائب قاضی ہے، اور وہاں مسلمان اپنے ان معاملات کو جو مسلم پرسنل لا سے تعلق رکھتے ہیں اس کی خدمت انجام دے رہی ہے امارت شریعہ۔ یہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ یہ اپنے آپ میں کافی ہے۔ شعبہ دارالفتہ امارت شریعہ کے اس شعبے سے مسلمان اپنے دینی شرعی معاملات اور مسائل پوچھتے ہیں، اور امارت شریعہ کے دارالفتہ سے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح حل بتایا جاتا ہے اور فتویٰ دیا جاتا ہے۔ امارت شریعہ شعبہ دعوت و تبلیغ سے کیا کام کر رہی ہے، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال میں مسلمانوں کے انگنت گاؤں ہیں، ابھی شمار بستیاں ہیں۔ ہر بستی میں امارت شریعہ کی جانب سے ایک نقیب ہے، ایک نائب نقیب ہے۔ امارت شریعہ کے شعبہ دعوت و تبلیغ میں 100 مبلغین ہیں، 100، اور یہ 100 مبلغین پورے سال 12 مہینے امارت شریعہ کی آفس میں نہیں رہتے ہیں، یہ گاؤں گاؤں کا دورہ کرتے ہیں۔ کس گاؤں میں مکتب ہے، کس گاؤں میں مکتب نہیں ہے، کہاں مدرسے کی ضرورت ہے، کہاں مسجد نہیں ہے، کہاں مسجد میں امام نہیں ہے، کہاں مسلمانوں کا باہمی خاندانی یا مسلکی جھگڑا ہے، کہاں مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، یہ سارے معاملات اور معلومات امارت شریعہ کے مبلغ ہر مہینے 3 دن امارت شریعہ کے دفتر میں آ کر کے امیر شریعت اور ناظم امارت شریعہ کو دیتے ہیں۔ پھر یہاں سے اس گاؤں کے لیے نظام بنایا جاتا ہے۔ یہ مبلغین حضرات کے علاوہ شعبہ دعوت و تبلیغ سے پورے سال امارت شریعہ کی جانب سے دعوتی و اصلاحی دورے ہوتے ہیں، جس میں مفتی، قاضی، ناظم اور بھی علماء ہوتے ہیں۔ یہ گاؤں گاؤں جاتے ہیں۔ یہ مولانا سید اظہر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی بستی میں 2 مرتبہ میں خود گیا ہوں، اور 1 مرتبہ پچھلے سال حضرت مفتی محمد سہراب ندوی صاحب تشریف لے گئے۔ یہ امارت شریعہ کے علماء بستی بستی پہنچ کر کے آج کے وقت میں بستی کے لوگوں کو، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، خاندان کے ایمان کو بچانا ہے، یہ دعوتی وفد بستی بستی پہنچ کر کے یہ ایمانی اور اسلامی فریضے کو ادا کرتا ہے۔ امارت شریعہ کا شعبہ تنظیم کیا ہے؟ امارت شریعہ کے شعبہ تنظیم کے تحت تقریباً 20 لاکھ مسلمان بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں امارت شریعہ کے ممبر ہیں، جن کا نام پتہ امارت شریعہ کے شعبہ تنظیم میں موجود ہے۔ امارت شریعہ کے شعبہ تنظیم سے ہر ضلع میں کمیٹی ہے، ضلع کمیٹی، بلاک سطح پر کمیٹی ہے، گاؤں میں نقیب ہے۔ امیر شریعت نے کوئی تحریک چلائی، ضلع کمیٹی کو بات پہنچے گی، ضلع کمیٹی بلاک کمیٹی کو، بلاک کمیٹی گاؤں کے نقیب کو جمع کر کے اس کی تحریک چلائے گی۔ امارت شریعہ کے ایک آواز پر اگر پورا بہار جمع ہوتا ہے اور گاندھی میدان بھر جاتا ہے اور حکومت امارت شریعہ کے ایک فون پر کھڑی ہوتی ہے، خود تقریباً سینکڑوں معاملات میں یہ گزرے ہوئے سالوں میں جب مجھے کام دیا گیا کہ سی ایم ہاؤس میں فون کیجئے، تو الحمدللہ یہ گنہگار اگر سی ایم ہاؤس میں فون کرتا ہے تو جو وزیر اعلیٰ کے سیکریٹری ہیں وہ فوراً 5 منٹ میں جوابی کال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی جو جالے کے حلقے میں فلاں جگہ یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، وہاں پر باضابطہ SDO، SP یہ لوگ جا رہے ہیں، اپنی آفس سے نکل چکے ہیں، بالکل آپ مطمئن رہیں۔ یہ امارت شریعہ کی تنظیمی برکت ہے۔ کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، امارت شریعہ کے پاس ہمارے تنظیم کے افراد خبر دیتے ہیں۔ یہ گاؤں گاؤں، بستی بستی، آج امارت شریعہ کی تحریک اگر نہیں ہو تو امارت شریعہ کے بغیر جس طرح سے یوپی کی صورتحال ہے کہ وہاں بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، علی گڑھ، مظاہر علوم سہارنپور، شاہی مراد آباد، اور بڑے بڑے اکابر ہیں، مگر یوپی کی حکومت پر ان اداروں کے اثرات نہیں ہیں۔ بہار کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظمیٰ آپ کو عطا کی ہے۔
اب آئیے ہم آگے بات کرتے ہیں تحفظ مسلمین. کہیں بھی آگ لگے، سیلاب آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، موب لنچنگ ہو، فرقہ وارانہ فساد ہو، امارت شریعہ ان تمام معاملات میں بہت جلد نوٹس لے کر کے حکومت کی سطح پر بھی خدمت انجام دیتی ہے، اور سامنے پہنچ کر کے بھی امارت شریعہ سے بیت المال سے جو بن پڑتا ہے ان تمام حالات میں ہزاروں سے نہیں لاکھوں سے ریلیف کا کام انجام دیتی ہے. بلکہ ریلیف کا کام امارت شریعہ کا ملکی سطح پر ہے الحمدللہ. کل میوات میں جب معاملہ ہوا تھا کہ بلڈوزر سے تقریباً 950 گھر کو توڑ دیا گیا، تو میں اس وقت میں شامل تھا. امارت شریعہ نے وہاں پہنچ کر کے اور لاکھوں روپے سے ان کی بازآباد کاری کی خدمت انجام دی. یہ تحفظ مسلمین ہے، اور یہ کام امارت شریعہ مسلک کی بنیاد پر نہیں، خبر صرف آ جائے کس گاؤں میں امارت شریعہ متحرک اور مستعد ہوتی ہے. یہ نظام ہندوستان کی کسی ریاست میں نہیں ہے. آگے آئیے شعبہ تعلیم. شعبہ تعلیم میں امارت شریعہ دینی شعبہ کو الگ رکھا ہے اور عصری شعبہ کو الگ رکھا ہے. دینی شعبے میں امارت شریعہ کے تحت ابھی الحمدللہ تقریباً 550 مقامات پر امارت شریعہ کی نگرانی میں اور اس کی تحریک پر مکتب دینیہ کا نظام چل رہا ہے. ہر مسجد کے تحت باضابطہ ایک معلم یا امام صاحب جو وہاں مکتب کا نظام چلا کر کے گاؤں کے 5 سال سے لے کر کے 7 سال 10 سال تک کے بچے دین اسلام حلال و حرام کی تمیز سیکھیں. امارت شریعہ اس کی تحریک چلاتی ہے اور اس نظام کو کرتی ہے. اس میں سے کچھ مکاتب ایسے ہیں جن کے معلمین کو امارت شریعہ ہر مہینے بیت المال سے اس کی تنخواہ بھیج دیتی ہے. الحمدللہ مکتب کے نظام کے بعد امارت شریعہ کا ایک بڑا شعبہ وفاق المدارس کا ہے. وفاق المدارس کے تحت بہار جھارکھنڈ میں الحمدللہ تقریباً 300 ایسے مدرسے ہیں جس کا ششماہی امتحان 6 مہینے کا اور سالانہ امتحان تحفیظ سے لے کر کے دور حدیث تک امارت شریعہ امتحان لیتی ہے. اور وہ مدرسے امارت شریعہ کی نگرانی میں اپنے دینی تعلیمی معیار کو باقی رکھے ہوئے ہیں. یہ شعبہ ہمارا الگ ہے. اب آگے آئیے امارت شریعہ کے پاس خود اپنا مدرسہ ہے پٹنہ کی سرزمین پر. گونپورہ کے کوئی صاحب آج مجھے ملے تھے پٹنہ کے، وہاں 600 طلبہ امارت شریعہ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور تحفیظ سے لے کر کے دور حدیث تک کی تعلیم ہے الحمدللہ. پورے ہندوستان میں دارالقضاء کا سب سے بڑا نظام اور سب سے پہلا ادارہ المعہد العالی امارت شریعہ کے پاس ہے. سال میں تقریباً 75 علماء جو دارالعلوم دیوبند سے، ندوہ سے، مظاہر سے پڑھ کر کے آتے ہیں. امارت شریعہ ان کی قابلیت اور صلاحیت کا جانچ کرتی ہے اور جانچ کرنے کے بعد وہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ مفتی بن سکے، قاضی بن سکے، پھر ان کو 2 سال میں مفتی اور قاضی بناتی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت آج تقریباً 100 دارالقضاء ہیں. ان 100 دارالقضاء میں پورے ہندوستان کے اندر الحمدللہ قاضی امارت شریعہ کے ہیں. یہ المعہد العالی اتنا بڑا نظام ہے کہ افریقہ کے اندر، لندن کے اندر، دوسرے ممالک میں بھی ہمارے امارت شریعہ کے قضات جاتے ہیں اور وہاں قاضی کیسے بنتا ہے، قاضی کے لیے کیا تعلیم اور پڑھائی کی ضرورت ہے، اس کا پورا نظام امارت شریعہ جا کر کے افریقہ میں سکھانے کا کام انجام دیتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. المعہد العالی کے بعد میں چاہوں گا کہ عصری تعلیم پر ضرور گفتگو ہو. عصری تعلیم میں آج کے وقت میں امارت شریعہ کے پاس الحمدللہ 7 ٹیکنیکل ITI کالج ہیں، 1 پارا میڈیکل ہے. لڑکیوں کے لیے الگ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہارون نگر پٹنہ میں چلتا ہے، انیس آباد میں. بہار کا سب سے پہلا پبلک ITI کالج امارت شریعہ نے قائم کیا. آپ میں سے جو لوگ امارت شریعہ سے وابستہ ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ بیرون ملک میں ابھی امارت شریعہ کے پیرا میڈیکل اور ITI کالج سے پڑھے ہوئے طلبہ 100 نہیں ہزاروں میں. امارت شریعہ کے پاس الحمدللہ ابھی کے وقت میں CBSE کے طرز پر 10 CBSE اسکول ہیں جھارکھنڈ، اڈیشہ اور بہار اور بنگال کے اندر. 10 CBSE اسکول، 10 CBSE اسکول میں تقریباً 8,500 طلبہ امارت شریعہ کے تحت پڑھتے ہیں. اور موجودہ جو امیر شریعت ہیں انہوں نے امارت شریعہ کے امیر شریعت بننے کے بعد پورے ملک ہندوستان کا جائزہ لیا تو 2 نقطے پر رک گئے اور ہم لوگوں کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہندوستان کے اندر ابھی بنیادی طور پر ترجیحات اگر ہو سکتی ہیں اور فرسٹ پرائیورٹی اگر دی جا سکتی ہے تو 2 چیز کو دی جا سکتی ہے. کیا؟ ایک یہ کہ گاؤں گاؤں میں دینی مکتب کا نظام، کہ ہمارے بچے جو
دوسرے اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں اللہ رسول کا ذکر تک نہیں ہے بلکہ بچوں کو مشرک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ایسے میں بچوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے ہر مسجد کے تحت مکتب کا نظام ہو، اور امارت شریعہ اس کی تحریک چلا رہی ہے الحمدللہ۔ مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا ہے، ان کا انتقال شعبہ یہ ترغیب تعلیم و تحفظ اردو کی تحریک میں کارواں کے ساتھ تھے۔ یہ گنہگار بھی ان کی تحریک کے ساتھ چل رہا تھا۔ رانچی میں پروگرام ہو رہا تھا اور وہیں سے ان کو کورونا ہوا، اور پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں گاؤں گاؤں پہنچ کر کے ہم لوگوں نے مکتب کے نظام پر بات کی، اور مکتب کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے امارت شریعہ پابند عہد ہے کہ ہر گاؤں میں مکتب کا نظام ہو۔ یہ ہماری نئی نسل کو دین پر باقی رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ دوسری ترجیح اور دوسرا اہم کام امارت شریعہ کا وہ یہ کہ جتنے ضلع ہیں ہمارے بہار میں، اڑیسہ میں، جھارکھنڈ میں، مغربی بنگال میں، ہر ضلع کے مرکز میں کم سے کم ہر مسلم آبادی میں ہو، یہ نمبر 2 پہ کم سے کم مرکز میں جہاں مسلم اکثریتی آبادی ہے وہاں پر ایک CBSE+2 کا اسکول مسلم بچیوں کے لیے اور ایک CBSE کا اسکول مسلم بچوں کے لیے۔ یہ مسلمانوں پر ایسے ہی فرض ہیں جیسے کسی زمانے میں مدرسہ قائم کرنا فرض تھا۔ کیوں کہ 3% ہمارے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور 97% 97% بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں، اور اسکول آج جن کے ہیں ان کے نظریات اور ان کی جو تحریک ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ اگر ہم نے آج CBSE اسکول جو دینی ماحول میں ہو، جہاں قرآن کی تعلیم ہو، دینی عقائد کی تعلیم ہو، اسلام کی بنیاد کی تعلیم ہو، اگر ہم نے اپنے ضلع میں اور مسلم علاقوں میں قائم نہیں کیا تو یاد رکھیے فکری طور پر ہمارے بچے خدا نہ کرے مرتد ہو جائیں گے۔ آج امارت شریعہ کے پاس ڈیٹا یہ ہے کہ ہزاروں بچیاں، یہ اسکول اور کوچنگ سینٹر جہاں پہ اختلاط ہے، ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل کر ایمان بھی برباد کر رہی ہیں اور عزت بھی نیلام کر رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا درد ہے اور یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جس کو ہمیں ہر حالت میں قبول کرنا ہوگا۔ مشنری کے اسکولز، برادران وطن کے اسکولز بہت سارے ہیں، مگر مسلمان جن کے پاس مال ہے، بڑی بڑی دکانیں ہیں، اچھی اچھی کمپنیاں ہیں، کیا وہ اپنے ضلع میں اسلامی ماحول کے ساتھ اسکول قائم نہیں کر سکتے ہیں؟ امارت شریعہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آنے والے 10 سال کے اندر اپنی پوری قوت کو اس پر صرف کرے گی اور مسلمانوں کو ترغیب دے گی کہ آپ اس میں تعاون فرمائیں اور اسلامی نظام پر CBSE کے اسکول کے لیے آپ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ ان کاموں پر ظاہر سی بات ہے امارت شریعہ کی ٹیم ہے، علماء ہیں، امیر شریعت ہیں اور خدام ہیں جو رات و دن لگے ہوئے ہیں۔ میرے خیال سے قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عرب میں امارت سے ذمہ دار کو جس طرح سے آنا چاہیے، ہمارے خیال سے یہ سلسلہ ٹوٹ سا گیا تھا اور بالکل کمزور ہو گیا تھا۔ مولانا سید اظہر ندوی صاحب اور ان کے مشائخ اور یہاں کے علماء کرام نے میرا استقبال کیا اور مجھے مدعو کیا۔ ہم ہزار تہنیتی کلمات سے ہم شکر گزار ہیں ان کے، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ آج امارت شریعہ اپنوں کے درمیان عرب کی سرزمین پر گفتگو کر رہی ہے اور امارت شریعہ کی خدمات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، امارت شریعہ کا 1 سال کا بجٹ تقریباً 34 کروڑ ہے، اور یہ 34 کروڑ ہم لوگ کیسے پورا کرتے ہیں سن کر کے آپ کو حیرانی ہوگی۔ اور کتنی مشاکل کے ساتھ، کتنی مصیبتوں کے ساتھ گاؤں گاؤں ہمارے مبلغ جاتے ہیں، اور روپے ہم لوگ بستی کے مزدور سے، عام انسانوں سے کلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو پیسے دیتے ہیں بیت المال امارت شریعہ کو، جب ان کے گاؤں میں آگ لگ جاتی ہے یا سیلاب آتا ہے یا کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو اسی پیسے سے پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ مگر مجھے یہ بتلائیے کہ امارت شریعہ کی 200 قاضی، 100 مبلغین اور دعاء، اور پھر اسکول کا عاملہ، ہاں 4 ہاسپیٹل ہیں امارت شریعہ کے، اور پھلواری شریف کا اسکول آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں روزانہ کم سے کم 200، 300، 400 برادران وطن مسلمان آتے ہیں، اور کم پیسے میں اس کی فیس ابھی بھی 30 روپے ہے۔ کتنی ہے ہاسپٹل میرا؟ کتنی ہے فیس اس کی؟ 30 روپے، اور جانچ پڑتال ساری چیز
اس میں تقریباً 50% سے لے کے 70% تک چھوٹ ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کی دوا کے لیے باضابطہ الگ کاؤنٹر ہے۔ الحمدللہ یہ سارے کام امارت شریعہ جو اس کے معمولات کا کام ہے، شعبہ دارالقضاء، شعبہ دارالافتاء اور شعبہ دعوت و تبلیغ، شعبہ تنظیم، اور یہ ساری چیزیں تو معمولات کے لحاظ سے ہوں گی، مگر وہ جو آج کا چیلنج ہے، وہ جو آج کی ضرورت ہے، اور وہ جو امارت شریعہ چاہتی ہے بہار کے اندر، جھارکھنڈ کے اندر، اڈیشہ کے اندر، یہ بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات کو امارت شریعہ متوجہ کرتی ہے اور آپ کے دلوں پر دستک دیتی ہے۔ اے لوگو، ہماری زندگی کتنے دنوں کی ہے؟ میں سعودی عرب میں تھا، یہاں سے اچھی سرزمین کہاں ہوگی؟ اللہ کا فضل ہے کہ ہر ہفتے ایک عمرہ کرنے کی سعادت مل جاتی تھی، ہر ہفتے ایک عمرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے گھنٹوں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تھا اور درس قرآن دینے کا اتفاق ہوتا تھا۔ اس مبارک سرزمین کو چھوڑ کر کے اگر کوئی خادم اور طالب جاتا ہے، طالب علم جاتا ہے، تو کچھ ذمہ داریاں آپ پر بھی فرض ہوتی ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان اگر ہندوستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، ہندوستان کے مسلمان اگر اپنی نئی نسل کے دین و ایمان کا تحفظ چاہتا ہے، اگر ہندوستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اسلامی فکر اور اسلامی نظام اور اسلامی تشخص و امتیازات باقی رہے، تو اللہ کی قسم آپ کو اور ہم کو اور ہمارے عوام و خواص کو کھڑا ہونا ہوگا، اور ترجیحی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہندوستان کے اندر وہ کون سے کام کیے جائیں اور کس طریقے پر کیے جائیں کہ ہندوستان کے اندر اگر ہم آنکھ بند کریں اور ہم رب ذوالجلال سے ملاقات کریں تو ہم اپنی نئی نسل کے بارے میں اور آنے والی اولاد کے بارے میں ہم مطمئن رہیں کہ ہماری نسل مرتد نہیں ہوں گی، ہماری نسلیں ایمان پر قائم رہیں گی۔ اے لوگوں، امارت شریعہ چاہتی یہ ہے کہ جتنی آبادی میں مکتب کا نظام وہاں کے لوگ چلانے پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں، ان تمام کے معلم کو امارت شریعہ بیت المال سے وظیفہ دے۔ میں نے عرض نہیں کیا، امارت شریعہ کے بیت المال سے ہزاروں بیواؤں کا وظیفہ ہر مہینے جاتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ امارت شریعہ کے بیت المال سے جتنے بھی غریب بچیوں کی شادی میں امداد لوگ مانگتے ہیں، جاتے ہیں۔ ہر روز امارت شریعہ کے بیت المال میں 50 لوگ کھڑے ہوتے ہیں فارم لے کر کے کہ ہم کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ سینکڑوں طلبہ وہاں سے وظیفہ اس کالم پاتے ہیں، مگر وہ کام جس کا تعلق تعمیر سے ہے، وہ کام جس کا تعلق مستقبل سے ہے، وہ نقشہ کار جس کا تعلق دین و ایمان کے تحفظ اور حفاظت سے ہے، وہ کام جو مسلمانوں پر فرض ہے، وہ کام جو مسلمانوں پر کرنا ضروری ہے، وہ دو ہے۔ اپنی نئی نسل کو اپنے گھر کے اندر، بستی کے اندر مسلمان کیسے بچائیں، بنا کر رکھیں گے، اور دوسرے یہ کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے اور ترقیات کے سارے دروازے آپ کو آواز دے رہے ہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ ہمارے 70% نوجوان میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ کر کے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو منزل مقصود تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ان بچوں کو اپنے CBSE اسکول میں رکھ کر ان کی دینی تربیت ہو اور انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے آمادہ کیا جائے اور ان کے لیے تعلیم کے راستے کھولے جائیں، بھائیو اس کے لیے آپ کو اپنے ادارے کی تعمیر اور اس کے قیام کی سخت ضرورت ہے۔ یہ عزائم ہے امارت شریعہ کے اور یہ فکر ہے امارت شریعہ کی۔ ایک روز میں حضرت امیر شریعت صاحب کے ساتھ بیٹھا اور حکومت UCC کے بعد پھر دوسرا معاملہ لائی، میری زبان سے نکل گیا مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم جو امیر شریعت ہیں، بالکل نوجوان جوان صاحب، جامعہ ازہر میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور الحمدللہ انہوں نے امریکہ میں بھی تعلیم حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ منظور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو منظور ہوتا ہے وہ بہتر منظور ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور ہم نے کہا کہ حضرت ہندوستان کے مسلمان آخر کیا کریں؟ کہا کہ مولانا ساری ذمہ داری ہماری نہیں ہے، جو ذمہ داری ہماری ہے وہ ہم پورا کر دیں، اللہ کی جو ذمہ داری ہے اللہ پورا کر دے گا۔ اسلام ہندوستان سے ختم نہیں ہوگا، مسلمان ہندوستان سے ختم نہیں ہوں گے، مگر مسلمانوں کو اپنی ترجیحات متعین کرنی ہوگی، مسلمانوں کو اپنے کام متعین کرنے ہوں گے۔ کہا کہ مولانا آپ محنت کر کے اور امارت شریعہ کے خدام محنت کر کے آپ ہر ضلع میں دینی اسلامی اسکول قائم کر دیجئے، آپ مکتب کا نظام مضبوط کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی نسلیں اس سے زیادہ طوفان بلاخیز کا مقابلہ کرنے پر قدرت رکھیں گی، اور دنیا کے اندر کوئی بھی حالات، کوئی بھی سیلاب
کوئی بھی صورتحال اگر آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی نسل ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہوگی، تیار ہوگی، اور آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے کم سے کم ان کاموں کو کر دیجئے۔ مولانا سید اظہر ندوی صاحب کی دعوت پر اور آپ حضرات کی محبت پر اور یہاں کے علماء اور مشائخ کی دعوت پر یہ گنہگار حاضر ہوا۔ میرا یہ سفر ناقص ہوتا اور مجھے اس کی تلخی اور اس کی حسرت رہتی کہ آپ کے ساتھ میری گفتگو نہیں ہو سکی۔ امارت شریعہ آج کے وقت میں 500 اپنے کارکنان، علماء، دارالقضاء، دارالافتاء، تعلیم، دینی تعلیم، عصری تعلیم، تحفظ مسلمین، اسلامی بیت المال اور سارے نظام کے ساتھ آج کام کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ کے یہاں آم کا پیڑ ہوتا ہے، کیلا کا بھی پیڑ ہوتا ہے؟ مجھے بتلائیے، کیلا کا پیڑ جب اس میں پھل لگتا ہے تو اس کو آپ باقی رکھتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں؟ کیوں کاٹ دیتے ہیں ہارون بھائی؟ کیوں کاٹ دیتے ہیں کیلا کے پیڑ کو؟ دوبارہ اس پہ پھل نہیں آئے گا۔ آم کے پیڑ نے آ کر 1 سال پھل نہیں دیا تو کیا اس کو کاٹ دیں گے یا باقی رکھیں گے؟ باقی رکھیں گے نا۔ کس امید پہ کہ یہ فائدہ دے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفًّا، کہ جو فائدہ پہنچاتا ہے، اے لوگوں یہ بات قوم و ملت کے لیے بھی اور عمارت کے لیے بھی ہے۔ ہندوستان کے اندر ہماری صورتحال اس لیے ایسی ہے کہ ہم نفع بخش امت بن کر کے ابھی نہیں ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے اتنے اسکول ہوتے کہ برادران وطن کے بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے، مگر صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے اسکول نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا نظام بنا سکیں۔ اگر ہم فائدہ مند ہیں تو اللہ ہمیں باقی رکھے گا۔ عمارت شریعہ 100 سالوں سے ہے، 1921 سے لے کر کے آج 2024 ہے۔ اگر یہ قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفع پہنچا رہی ہے، اس کے فائدے لوگوں کو پہنچ رہے ہیں، ورنہ تنظیمیں کتنی بنی، دم توڑ دیں اور تحریکیں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عمارت شریعہ کے کام کو، اس کی خدمات کو، اس کی تحریک کو اللہ باقی رکھے اور اس کے اکابرین کی خدمات قبول فرمائے۔ یاد رکھیے، جو بندہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال میں پیدا ہوا اور اسے ایمان کا شرف حاصل ہے، وہ عمارت شریعہ کا رکن ہے، وہ عمارت شریعہ کا اٹوٹ حصہ ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، عمارت شریعہ آپ کی سرزمین پر قائم ہے۔ آپ ایک امیر شریعت کے ماتحتی میں کلمہ واحدہ کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے۔ آپ عمارت شریعہ سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ عمارت شریعہ کے سارے نظام میں آپ کو دست و بازو بننا ہوگا، اس کی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا۔ ہم بہت ہی خوش نصیب اور اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہیں کہ ہم بہار اور جھارکھنڈ کے رفقا اور انجمن بہار کی دعوت پر آپ سے عمارت شریعہ کی خدمات کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ بس انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ عمارت شریعہ کی یہ تحریک ہے کہ عمارت شریعہ جو کام کرنا چاہتی ہے ان کاموں میں آپ اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ جو ہم لوگوں سے ہو رہا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، مگر آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ یہاں رہ کر کے جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، مگر یہ گزارش کہ عمارت شریعہ آپ کا وہ ادارہ ہے جسے آپ کے بزرگوں نے قائم فرمایا ہے، بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ۔ یہ بزرگوں کا وہ اثاثہ ہے، وہ امانت ہے کہ اگر یہ کمزور ہو گیا یا اگر اس کے کام آگے نہیں بڑھ سکے بزرگوں، تو اللہ کل جہاں ہم سے پوچھے گا وہاں آپ سے بھی سوال کرے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ عمارت شریعہ کے بیت المال کے لیے اور خصوصی طور پر عمارت شریعہ کا یہ جو پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے لیے ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں، انجمن بہار کیا کر سکتی ہے، ہمارے ذمہ داران کیا کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹھیں، مشورہ کریں اور ہم پر اعتماد کریں۔ یاد رکھیے، میں اپنے اسکول میں رہ سکتا تھا، بڑا سکون تھا، ایک اسکول میں بیٹھنا ہے، ڈائریکٹر ہے اور سارا عملہ کام کر رہا، کیا ضرورت تھی نگری نگری، بستی بستی، قریہ قریہ لوگوں کے پاس رات و دن پہنچنے کا، لوگوں کی منت سماجت کرنے کا۔ بس یہ سوچا کہ یہ زندگی کام آ جائے اور ملت کی خدمت کے لیے اللہ قبول کر لے۔ آج مجھے اس پر خوشی ہے اور اللہ کا ہزار شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ مجھ سے ملت، امت اور عمارت شریعہ جیسی پھیلی ہوئی تنظیم اور مقبول تنظیم کی خدمت لے رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے شرف و سعادت کی بات ہے۔ اگر آپ حضرات متفقہ طور پر عمارت شریعہ کے لیے کوئی نظام بنا لیں کہ ہماری جانب سے عمارت شریعہ کی جو تحریک اٹھے گی، سالانہ
یا کوئی بھی امارت شریعہ کا مشروعہ پروجیکٹ ہوگا، اس میں ہمارے مسقط کی جانب سے اور سلطنت عمان میں جو چیپٹر ہے انجمن بہار کا، اس کی جانب سے انشاءاللہ ضرور ایک نمایاں خدمت ہوگی، تو امارت شریعہ کے امیر شریعت، اس کے سارے خدام، قضات، علماء، مبلغین آپ کے شکر گزار ہوں گے، اس لیے کہ قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو ملت اسلامیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے خوب کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کا، انجمن بہار کے تمام ساتھیوں کا، خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے مولانا سید اظہر ندوی ہیں، حضرت مولانا توقیر ندوی ہیں، مولانا قمر ندوی ہیں، اور ہمارے سامنے شفیع بھائی بیٹھے ہیں، اور مولانا وسیم احمد ندوی ہیں، مولانا شمشاد قاسمی ہیں، اور آپ حضرات یہاں متحد ہیں، جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ ہیں، آپ کا سر جوڑ کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ میں آپ تمام احباب کا امارت شریعہ کی جانب سے پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ امارت شریعہ پہ بہت ساری چیز ہم لوگ کو معلوم چلا جو ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور امارت شریعہ کی ہسٹری، امارت شریعہ کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو کام چل رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ بہت 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 بڑی چیز ہے۔ اور اب جو وقت ہے، آدھے گھنٹے کا وقت ہے، جس میں جتنے ساتھی ہیں ان میں سے جو سوال کرنا چاہیں مولانا کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں۔